السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم شروع کریں گے آن لائن مکتب دینیات کا سبق نمبر 19۔ اگر آپ نے سبق نمبر 18 نہیں دیکھا ہے تو اس کی لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دی ہے، آپ جا کر اسے دیکھیں۔ اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس میں کا سبق بھی آپ اچھے سے یاد کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ایلڈر کورس کی اول کتاب اوپن کرنے کے بعد نورانی قاعدہ، جس کے اندر ہم نے سکون جزمہ کا بیان شروع کیا تھا، اور ساتھ ہی سکون کی مثالیں زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ مکمل طور پر پڑھ لی تھی۔ آج ہم سکون کی مثالیں تینوں حرکتوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے۔ نفعل، نون فا زبر نف، عین لام زبر عل، نفعل۔ وعدک، واو عین زبر وع، دال کاف زبر دک، وعدک۔ احمل، حمزہ حاضر اح، میم لام زیر مل، احمل۔ اہبت، حمزہ حاضر اہ، با تا زیر بت، اہبت۔ امہل، حمزہ میم زبر ام، ہا لام زیر ہل، امہل۔ یعلم، یا عین زبر یا، لام زبر ل، یعل، میم پیش مو، یعلم۔ یحکم، یا ح زبر یا، کاف میم پیش کم، یحکم۔ ارحم، حمزہ را زیر ار، ح میم زبر حم، ارحم۔ طبتم، طا با زیر طب، تا میم پیش تم، طبتم۔ خفتم، خا فا زیر خف، تا میم پیش تم، خفتم۔ مہلک، میم ہا پیش مہ، لام کاف زیر لک، مہلک۔ تسمیع، تا سین پیش تس، میم عین زیر میع، تسمیع۔ یغنی، یا غین پیش یغ، نون زیر نی، یغنی۔ یکن، یا زبر یا، کاف نون پیش کن، یکن۔ سمعہم، سین میم زبر سم، عین زیر عی، سمعی۔ ہا میم زیر ہم، سمعہم۔ اس طرح ہم نے سکون کی مثالیں تینوں حرکتوں کے ساتھ ہجے کے ساتھ پڑھ لی ہیں۔ اگر آپ اسے دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پیچھے لے سکتے ہیں اور آپ اس کی مشق اچھی طرح کریں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم حمزہ ساکنہ کا بیان پڑھیں گے۔ حفظ سورہ کے اندر پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ الاخلاص مکمل طور پر پڑھ لی تھی۔ آج ہم پھر سے اس کی مشق کرائیں گے تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے۔ سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس طرح ہم نے سورۃ الاخلاص مکمل طور پر پڑھ لی ہے۔ اب دعا و سنت کے اندر وضو سے پہلے کی دعا ہم نے پڑھ لی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 17، وضو کے درمیان کی دعا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے درمیان
یہ پڑھتے سنا۔ اللہم اغفر لی، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ پھر سے ہم اس کو ایک بار پڑھیں گے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش دیجئے اور میرا گھر کشادہ کر دیجئے اور میری روزی میں برکت عطا فرمائیے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو فلاں فلاں دعا پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہم نے ان کلمات سے مانگنے میں کوئی چیز چھوڑ دی؟ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ اس دعا میں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی خیر طلب کی گئی ہے کہ آخرت میں مغفرت ہو جائے اور دنیا میں کشادہ مکان میسر ہو جائے اور رزق میں برکت ہو، تنگی نہ ہو، تو گویا دنیا اور آخرت کی راحت حاصل ہو گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں اور اس دعا پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد عقائد کے اندر آسمانی کتابیں ہم سبق پڑھ رہے تھے، جس کے اندر ہم نے تمام آسمانی کتابوں کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے یہ ہم پڑھ رہے تھے۔ نمبر 1، تمام آسمانی کتابیں انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ ان سب میں ہدایت کی باتیں ہیں، واعظ و نصیحت سے بھرے مضامین ہیں۔ امر و نہی اور جنت کے انعامات اور جہنم کی سزاؤں پر مشتمل باتیں ہیں، اور اپنے اپنے زمانے میں ان کے احکامات پر عمل کرنے میں بندوں کی نجات ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام کتابیں اور شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ اب قیامت تک صرف قرآن مجید پر ہی عمل کرنے میں بندوں کی نجات ہے۔ دوسری بات یہاں پر بتائی گئی ہے، پچھلی آسمانی کتابوں میں سے بہت سی کتابیں تو آج موجود نہیں ہیں، اور جو کتابیں موجود ہیں ان میں سے کوئی کتاب اپنے اصلی الفاظ اور معنی کے ساتھ محفوظ نہیں ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ انسانوں کا کلام بھی شامل ہو گیا ہے۔ گمراہ لوگوں نے ان میں بہت سی باتیں اپنی طرف سے ملا دی ہیں اور بہت ساری باتوں کو بدل دیا ہے۔ اس لیے ان پچھلی کتابوں کی جو باتیں قرآن کے موافق ہیں وہ تو سچی ہیں، اور جو قرآن کے خلاف ہے وہ جھوٹی ہیں، اور جو باتیں موافق ہیں اور مخالف ان کے بارے میں ہم خاموش رہیں گے، نہ ان کو سچا جانیں گے اور نہ انہیں جھٹلائیں گے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ کی نازل ہوئی تمام کتابوں اور صحیفوں کے بارے میں یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ جو بھی ان کتابوں اور صحیفوں میں سے کسی کا انکار کرے تو وہ مومن نہیں ہے۔ یہ سوالات دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، 4 آسمانی کتابوں کے نام کیا ہے اور وہ کن پر نازل ہوئی؟ دوسرا سوال، آسمانی کتابیں کیوں نازل ہوئی ہیں؟ تیسرا سوال، آسمانی کتابوں میں کیا ہے؟ اور چوتھا سوال، قیامت تک کس کتاب پر عمل کیا جائے گا؟ اور پانچواں سوال یہ ہے،
آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے بارے میں کس طرح ایمان رکھنا چاہیے؟ ان سوال کے جواب آپ تلاش کرنے کے لیے ویڈیو کو پیچھے لے سکتے ہیں اور آپ ان کے جواب تلاش کریں۔ اس کے بعد سیرت کے اندر ہم نے پچھلے سبق میں غم کا سال پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 20 طائف کا سفر۔ مکہ سے تقریباً 50 میل دور ایک بستی ہے، اس کا نام طائف ہے۔ مکہ میں دین کا کام کرتے کرتے بہت دن ہو گئے تھے۔ مکہ کا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، ہر وقت آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر دھیان نہ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب طائف جا کر کیوں نہ اللہ کا پیغام سناؤں، ہو سکتا ہے کہ وہاں کچھ لوگ سنیں اور کچھ ساتھی مل جائیں اور مل کر اللہ کے دین کا کام کریں۔ یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے۔ طائف کے لوگ بہت برے تھے، انہوں نے آپ کی باتیں نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، پتھروں سے مارا، گالیاں دی۔ ستانے کے لیے نادان اور شریر بچے پیچھے لگا دیے۔ آپ لہولہان ہو گئے مگر بد دعا نہ کی، برابر دعا ہی کرتے رہے کہ اے اللہ، یہ ناواقف ہیں، ان کو ہدایت دے۔ درود ہو پیارے رسول پر، سلام ہو پیارے رسول پر۔ نیچے 2 سوالات دیے گئے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیوں کیا، اور دوسرا سوال طائف والوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ آپ ان دونوں کے جواب تلاش کریں۔ اردو زبان کے اندر پچھلے سبق میں ہم نے زبر زیر پیش مکمل طور پر پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 4 بے ترتیب حروف، اور یعنی کہ جس طرح پچھلے سبق میں زبر زیر پیش سب برابر آئے تھے، اس میں زبر زیر پیش آگے پیچھے یعنی بے بنا ترتیب کے آئیں گے۔ اب اسے پڑھیں گے۔ الف پیش او، جیم زیر جی، با پیش بو، زد زبر ز، ح پیش حو، زال زیر زی، را پیش رو، چیم زیر چی، میم زیر می، لام زبر ل، تا پیش تو، گاف زیر گی، سا زبر س، ٹا زیر ٹی، خ زبر خ، زا پیش زو، سین زیر سی، صاد پیش سو، یا زبر ی، شین زیر شی، تو پیش تو، عین زبر ع، ضا زیر زی، غین پیش غو، قاف زبر ق، فا زیر فی، ز زیر زی، کاف پیش کو، نون پیش نو، ہے زیر ہی، ڑا پیش ڑو، دال زبر د، واو زیر وی، پا پیش پو، ڈال زیر ڈی، حمزہ زبر ا، ہا پیش ہو۔ آپ ویڈیو کو پیچھے لے کر اسے دوبارہ سن سکتے ہیں اور اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ آپ سب سبق کی اچھی طرح مشق کریں اور اس کو یاد کریں تو انشاءاللہ آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔